انشاءاللہ آپ کی کتاب سے پڑھیں گے۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کو مزید کئی عسکری کارروائیاں انجام دینی پڑیں۔ ان میں اہم کارروائیاں حسب ذیل ہیں۔ ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کا قتل، اس کو سریہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ذی الحجہ 5 ہجری میں ہوا تھا۔ تھوڑا سا غور طلب ہے کہ حرام مہینے ہیں لیکن سریہ ہو رہا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ اگر دشمن سر پر آ جائے تو اپنا دفاع کرنا ہے۔ یہ شخص حجاز کا تاجر اور یہود خیبر کا رئیس تھا اور ان بڑے مجرمین میں سے تھا جنہوں نے اہل مدینہ کے خلاف جماعتوں کو ورگلانے اور لانے کا کام کیا تھا۔ چنانچہ جب مسلمان احزاب اور قریظہ سے فارغ ہو چکے تو خزرج کے 5 آدمی اس شخص کو قتل کرنے کے لیے تیار ہوئے تاکہ کعب بن اشرف کو قتل کر کے اوس نے جیسا شرف حاصل کیا ویسا ہی شرف یہ لوگ بھی حاصل کر لیں۔ پھر یہ لوگ خیبر کے اطراف میں واقع اس کے قلعے کے پاس پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا۔ ان کے قائد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور چھپ گئے۔ جب لوگ سو گئے تو انہوں نے کنجیاں لی اور دروازہ کھول دیا تاکہ بوقت ضرورت بھاگنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ابو رافع کے حجرے کا رخ کیا۔ ادھر جاتے ہوئے جو دروازہ کھولتے اسے اندر سے بند کر لیتے تاکہ لوگوں کو اگر ان کا پتہ لگ بھی جائے تو لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وہ ابو رافع کو قتل کر لیں۔ جب اس کے حجرے میں پہنچے تو وہ اپنے بال بچوں کے درمیان تاریکی میں سو رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، لہٰذا انہوں نے آواز دی، ابو رافع، تو اس نے کہا، کون ہے؟ انہوں نے آواز کا رخ کیا اور تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن چونکہ ہڑبڑائے ہوئے تھے اس لیے کاری ضرب نہ لگی اور اس نے زور کی چیخ ماری اور وہ جھٹ باہر نکل گئے اور آواز بدل کر آئے گویا مدد کرنے آئے ہیں۔ کہا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار مار دی ہے۔ اب انہوں نے دوبارہ اس کا رخ کیا اور تلوار کی ایسی زوردار ضرب لگائی کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی قتل نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر دبا دی اور وہ پیٹھ تک جا رہی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک دروازہ کھولا اور باہر نکلے۔ چاندنی رات تھی اور ان کی نگاہ کمزور، انہوں نے سمجھا زمین تک پہنچ چکے ہیں، پاؤں بڑھایا تو سیڑھی سے نیچے آ رہے اور پاؤں میں چوٹ آ گئی۔ انہوں نے پگڑی سے پاؤں باندھا اور دروازے کے پاس چھپ رہے۔ جب مرغ نے آواز دی تو ایک آدمی نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق نے جان لیا کہ وہ مر چکا ہے، لہٰذا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے اور سب نے مدینہ کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ان کے پاؤں پر دست مبارک پھیرا اور انہیں ایسا لگا گویا کبھی کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں۔ تو یہ ایک سریہ ہوا تھا جس کو سریہ عبداللہ بن عتیق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو لیڈر تھے وہ یہی صحابی تھے۔ پھر اگلا واقعہ پڑھنے سے پہلے ایک سریہ ہوا تھا جس کا نام ہے سریہ محمد بن مسلمہ۔ محمد بن مسلمہ کی قیادت میں 30 جاں نثاروں کی جماعت ضریہ کے آس پاس کے علاقے قرطاع گئی تھی۔ جب یہ لشکر دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا تو سالار لشکر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سراغ رسانی کے لیے بھیجا۔ عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آبادی میں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا
جب وہ لوگ شام کو اپنے جانور واپس لائے اور ان کا دودھ نکال کر انہیں بٹھا دیا تو عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں واپس تشریف لے آئے اور سالار لشکر کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ نے دشمن پر حملہ کر دیا، ان کے 10 افراد قتل کر دیے، باقی لوگ بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ان کے اونٹوں اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں ہانک کر مدینہ لے آئے۔ یہ لشکر 19 راتوں کے بعد مدینہ واپس آیا۔ یہ لشکر اپنا مشن مکمل کر کے مدینہ واپس آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے یمامہ کے سردار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا تھا، جس کا ذکر اب آپ کی کتاب سے آ رہا ہے۔ سید یمامہ ثمامہ بن اسال کی گرفتاری یہ محرم 6 ہجری میں واقع ہوا تھا۔ ثمامہ بن اسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو 30 سواروں کے ساتھ ضریہ کے اطراف میں جو بصرہ کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے بنی بکر بن کلاب کی تادیب کے لیے بھیجا تھا۔ بصرہ کے راستے میں یعنی عراق کے راستے میں مدینہ سے 7 رات کے فاصلے پر یہ ضریہ نام کا علاقہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کو بھیجا تھا۔ سواروں نے واپس آتے ہوئے راستے میں ثمامہ کو پا لیا، چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے۔ یہ ثمامہ کو پہچانے نہیں تھے۔ کیوں نہیں پہچانے تھے؟ بھیس بدلا ہوا تھا انہوں نے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بہت بڑے جرم کا ارادہ کیے ہوئے شخص کو پکڑ چکے ہیں۔ چنانچہ انہیں گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے ان کو، فرمایا ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، یعنی اب تو تم پکڑے گئے ہو، اب تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے، یعنی میرے پاس خیر ہے۔ اگر قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، یعنی اس کا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں، اور اگر احسان کرو تو ایک قدرداں پر احسان کرو گے۔ اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اسی حال میں ثمامہ کو چھوڑ دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اسے سوچنے کا موقع ملے، غور کرنے کا موقع ملے، اور مسلمانوں کے عمل دیکھنے کے لیے بھی موقع مل جائے۔ اس کے بعد آپ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر گزرے اور پھر یہی گفتگو ہوئی، پھر تیسرے دن بھی یہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص قتل کرنا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بات چیت کرنے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پہلے دن جو انہوں نے بات کی تھی اور جو تیسرے دن یہ بات کر رہے ہیں اس میں فرق آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی مسلمان ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ یعنی اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور واللہ روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسند نہ تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ اور ایک روایت میں کچھ اور اضافی الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے برا کوئی شہر معلوم نہ ہوتا تھا، لیکن اب مجھے آپ کا شہر سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھڑ سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا، اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر واپسی پر حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو قریش نے اسلام لانے پر ملامت کی۔ انہوں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مسلمان ہو گیا ہوں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ واللہ اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ مکہ میں ایک غلہ یمامہ سے آیا کرتا تھا اور یہ وہاں کے سردار تھے۔ انہوں نے شپمنٹ پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے کہا ایک دانہ بھی گیہوں کا اب میرے علاقے سے آپ کو نہیں پہنچے گا جب تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم مجھے نہ دیں۔ چنانچہ واپسی کے بعد انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کا منع کر دیا، جس سے وہ بڑی مشکل میں پڑ گئے تھے۔ اتنی مشکل میں پڑ گئے تھے کہ یہ مشرکین مکہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا ہی کیا تھا۔ آپ نے ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یہ پابندی اٹھا لیں۔ تو یہ واقعہ جو تھا، اس سے کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کافر کو مسجد میں قید کرنا جائز ہے، کیونکہ ثمامہ جب قید کر کے مسجد میں باندھے گئے تھے تو اس وقت وہ کفر کی حالت میں تھے۔ پھر کافر قیدی پر احسان کرنا بھی جائز ہے۔ ان کا واقعہ یہ ہم نے بڑا مختصر سے پڑھا ہے، لیکن کافی ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان کو روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا دودھ پیش کرتے تھے، اور یہ حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کافر قیدی پر احسان کرنا جائز ہے۔ پھر ثمامہ کی طرح اسلام قبول کرتے ہوئے غسل کرنا چاہیے، جیسے یہ اسلام قبول کیے تو اس آئیڈیل سچویشن میں اسلام قبول کرنے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم سبق جس واقعے سے ملتا ہے کہ احسان بغض و کینہ ختم کرتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ ان کو چھوڑ دیا، کہا اس کو جانے دو۔ حالانکہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثمامہ نے رکھی تھی وہ بڑی سخت بات تھی، دیکھا جائے تو، کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو آپ ایک قصاص والے بندے کو قتل کریں گے، یعنی میرا بدلہ لینے والے بہت لوگ ہیں، وہ آئیں گے میرا خون بہا لینے آپ سے۔ تو پہلی بات تو بڑی سخت کی تھی، اور 3 دن تک مستقل یہی بات کرتے رہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے کو بھانپ گئے تھے کہ اب وہ شدت نہیں رہی ثمامہ کے کہنے میں۔ ثمامہ کے اندر اتنی تبدیلی کیسے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، آپ کے احسان کی روش سے، اور مسجد نبوی میں ہونے والی ان ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے وہ مسجد نبوی میں بندھے ہوئے تھے، تو 5 وقت نماز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے پڑھا رہے تھے، وہاں تعلیم و درس کا جو کام ہو رہا تھا، تو وہ سب چیزیں دیکھ رہے تھے، تو مسلمانوں کا صرف عمل ان کے لیے اچھا ثابت ہو گیا۔ اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور صرف حسن سلوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی بہترین نہیں تھا، صحابہ کرام نے بھی بڑے بہترین حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ صحابہ کرام اتنے اچھے حسن سلوک کا مظاہرہ کس بنا پر کر رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، اطاعت میں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے ثمامہ بن اسال کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں۔ اور کچھ جو آپ کہنا چاہیں، کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں؟ بالکل، دین کو ان پر زبردستی تھوپا نہیں گیا، ان کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیا گیا۔ اس کے علاوہ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو عملی تبلیغ ہے وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔
بسا اوقات بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ زبان سے تبلیغ نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن عمل کی تبلیغ بہت سٹرونگ ہے، عمل کی زبان بہت مضبوط زبان ہے. جیسے کہ ہمارے آس پاس کے ماحول میں جب ہمارے اندر عمل دیکھا جاتا ہے تو تبدیلی آتی ہے، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، تو عمل سے تبلیغ بہت مؤثر ہے. پھر یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے ذریعے ان سے رائے مانگی تھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، ہر شخص اپنی بات رکھ سکتا ہے. اور اسی طرح کا جو ڈسکشن تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ثمامہ بن اسال کے نزدیک، تو وہ چیز ثمامہ کو سوچنے پر مجبور کر گئی. پھر مسجد نبوی میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی اس کو دیکھ کر بھی ثمامہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، میں کس کام کے لیے آیا تھا اور یہاں کیا ہو رہا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. بالکل، کہ دشمن کو دوست بنانے کا جو اسلام کا ایک حسن ہے، اور ایز پر روٹین صحابہ کرام عمل کر رہے ہیں، کوئی خاص شکل اختیار نہیں کی گئی کہ ہم اس قیدی کو دکھانے کے لیے کوئی خاص عمل کریں، وہ ایز پر روٹین اپنا عمل کر رہے تھے. کتنا زبردست اور مضبوط عمل تھا صحابہ کرام کا، کتنا ایمان افروز تھا کہ ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ کذاب کے کہنے پر بھیس بدل کر قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اس کا ارادہ ہی بدل گیا. اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے اسلام لانے کے بعد دی تھی، وہ سٹیٹمنٹ پر اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ یہ کتنے شدید تھے اپنے کفر میں، کہ مجھے آپ کا چہرہ، آپ کا دین، آپ کا شہر سبھی ناپسند تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب چیزیں پسندیدہ ہو گئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کے اندر شعوری اسلام آتا ہے تو انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی باتیں بدل جاتی ہیں. پھر آگے غزوہ بنو لحیان ہوا تھا، جو کہ ربیع الاول 6 ہجری میں ہوا تھا. بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قتل کیا تھا. یہ حجاز کے بہت اندر اسفان کی حدود میں آباد تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نمٹنے میں قدرے تاخیر کی. جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی، یہ احزاب کے وقت کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے، تو آپ نے مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک جا پہنچے. یہ امج اور اسفان کے درمیان ایک وادی ہے، اور یہیں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا. ادھر بنو لحیان کو خبر ہو گئی اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائیں. اس دستے نے قراء الغمیم تک چکر لگایا. اس کے بعد کل 14 دن مدینہ سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے. سریہ عیس اور ابو العاص شوہر زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول اسلام. جمادی اولی 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ کیا. مقصد شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑنا تھا، جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے. مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا. البتہ ابو العاص ہاتھ نہ آئے، لیکن وہ سیدھے مدینہ پہنچے. حضرت زینب کی پناہ لی اور ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ آپ قافلے کا مال واپس کر دیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی اور آپ نے چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی. ابو العاص تجارت، مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے گنے چنے لوگوں میں سے تھے. وہ مکہ گئے، امانتیں اہل امانت کو ادا کیں، پھر مسلمان ہو گئے
اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ یہ واقعہ ہم تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی سرایا کو بھیجا جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو مستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ غزوہ بنو مستلق یا غزوہ مریسیع یہ شعبان 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا تھا۔ اس کا میں نے آپ کو مختصر ذکر کیا تھا، لیکن آپ کی کتاب میں موجود ہے تو ہم اس کی صرف دہرائی کر لیتے ہیں۔ بنو مستلق قبیلہ خزاع کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے، لہٰذا آپ نے مدینہ کا انتظام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ کسی اور کو سونپا، اور بنو مستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو مستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسیع نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے۔ بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ قیدیوں میں بنو مستلق کے رئیس حارث بن ضرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو مستلق کے 100 گھرانے جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیے اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ لہٰذا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 3 راتیں پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ گویا یثرب کا چاند چلا آ رہا ہے اور میری گود میں گر گیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو یہ خواب بتانا پسند نہ کیا۔ جب ہمیں قید کیا گیا تو مجھے اس خواب کے پورے ہونے کی امید پیدا ہو گئی۔ اسے مستدرک للحاکم نے روایت کیا ہے۔ اب مدینہ کے چاند سے مراد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت جویریہ سے ہوگی۔ یہ ہے غزوہ بنو مستلق کی مختصر روداد۔ اس میں کوئی ندرت نہیں، یعنی کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن اس غزوے کے دوران 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ اور اضطراب پھیلانے کے لیے استعمال کیا، لہٰذا تھوڑی سی روداد اس کی بھی دی جاتی ہے۔ پہلا حادثہ، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا یہ قول کہ مدینہ پلٹ کر عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ ایک مہاجرین کے حلیف اور ایک انصار کے حلیف میں مریسیع کے چشمے پر پانی کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو مارا تو انصاری نے آواز لگائی، یا للانصار، ہائے انصار کے لوگوں۔ اس پر مہاجر نے آواز لگائی، یا للمہاجرین، ہائے مہاجروں۔ یہ سن کر 2 طرف کے لوگ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبقت کی اور فرمایا، میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑ دو، یہ بدبودار ہے۔ یعنی جھگڑے والی بات جو ہو رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبودار بات ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ لوگ اپنے رشد کی طرف پلٹے، یعنی رہنمائی کی طرف پلٹ آئے اور واپس ہو گئے۔ اس غزوے میں منافقین کی ایک جماعت بھی ہمراہ تھی جو اس سے پہلے نہیں نکلی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ اسے خبر ہوئی تو غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اچھا تو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، یہ ہمارے ہی علاقے میں ہمارے حریف اور مد مقابل ہو گئے۔ حریف کہتے ہیں دشمن کو۔
ہماری اور قریش کے ان کنگلوں کی مثال تو وہی ٹھہری جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا کرو اور وہ تمہیں کو کاٹ کھائے۔ سنو واللہ یعنی اللہ کی قسم، اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ اس نے اس ٹائم پر دی تھی۔ عزت والے سے مراد اس نے اپنے آپ کو لیا اور ذلت والے سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے فتنوں کی تدبیر کرنے لگا، حتیٰ کہ اپنے رفقا سے کہا یہ مصیبت تم نے اپنے گلے خود ہی منڈلی ہے یعنی باندھ لی ہے، انہیں اپنے شہر میں اتارا اور اپنے اموال بانٹ کر دیے۔ سنو واللہ تم لوگ ان سے ہاتھ روک لو تو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی ایک مضبوط ایمان کے نوجوان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے۔ وہ اس ہرزہ سرائی پر صبر نہ کر سکے۔ ہرزہ سرائی کہتے ہیں بیہودہ بات کو یا فضول گوئی کو، بے عزتی کرنے والی باتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے جو آپ کو معلوم ہوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین کی آیات نازل کر دی اور اسے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ اس منافق کے صاحبزادے جن کا نام بھی عبداللہ تھا خالص مومن تھے۔ انہیں علم ہوا تو تلوار سونت کر مدینہ کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے۔ تلوار سونت کر یعنی تلوار نکال کر مدینہ کی گزرگاہ پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ منافقوں کے سردار سے کہا واللہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں تم یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ وہ عزیز ہیں اور تم ذلیل ہو۔ اب یہ بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ اجازت دے دو، چنانچہ انہوں نے راستہ چھوڑ دیا، اور اس حکمت سے یہ فتنہ فروع ہوا یعنی اختتام ہوا۔ پھر ایک دوسرا واقعہ ہوا تھا، واقعہ افک، جس کی وضاحت میں آپ کو کر چکی ہوں، لیکن ہم اس کو کتاب سے دہرا لیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوہ سے واپسی میں مدینہ کے قریب ایک جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، پھر رات ہی میں کوچ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ وہ ضرورت کے لیے نکلی تھیں اور واپس آ کر سینہ ٹٹولا تو ہار غائب تھا، لہٰذا جہاں غائب ہوا تھا وہیں تلاش کرنے واپس گئیں اور پا بھی لیا، یعنی ان کو وہ ہار مل بھی گیا۔ لیکن اس دوران لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے اونٹ پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ ہودج کہتے ہیں اونٹ کے کجاوے کو، یہ بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جو اونٹ کی پیٹھ پر رکھی جاتی ہے۔ چونکہ ہودج اٹھانے والی ایک جماعت تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ہلکی پھلکی تھیں، اس لیے ہودج کے ہلکے پن پر یہ لوگ نہ چونکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں کوئی نہ تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں، اور یہی عقل مندی تھی کہ وہیں بیٹھ جایا جائے کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کر تلاش کرنے آئیں گے۔ پھر ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئیں۔ ادھر ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری ہوئی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں، وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا ڈھانچہ دیکھا۔ قریب پہنچے تو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، کیونکہ وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے انہیں دیکھ چکے تھے۔ دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ اس کے سوا کچھ نہ کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی آواز سن کر بیدار ہو گئیں اور دوپٹے سے چہرہ ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری قریب کر کے بٹھائی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی نکیل تھامے آگے آگے پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے، اور یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی کو نفاق اور حسد کی کرب سے ٹھنڈی سانس لینے کا موقع ملا۔ اس نے جھوٹ اور بہتان کے طور پر دونوں کے خلاف بدکاری کی تہمت تراشی، پھر اس میں رنگ بھرنا، پھیلانا، بڑھانا اور ادھیڑنا بننا شروع کیا۔ اس کے ساتھی بھی اسی کو بنیاد بنا کر اس کا تقرب حاصل کرنے لگے، اور جب مدینہ آئے تو اس کا خوب پروپیگنڈا کیا۔
یہاں تک کہ متعدد اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے۔ ادھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آ کر بیمار پڑ گئیں اور بیماری نے تقریباً 1 مہینہ طول پکڑا۔ اب مدینہ تو تہمت تراشوں کے پروپیگنڈا سے موج مار رہا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہیں صرف یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ اپنی بیماری کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص مہربانی دیکھا کرتی تھیں وہ اب کی بار نہیں دیکھ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے اور یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ یہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہ تھے۔ پھر اس پورے عرصے میں آپ خاموش رہے، کوئی بات نہ کی، لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشاروں میں مشورہ دیا کہ انہیں علیحدہ کر دیں، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ برقرار رکھیں، وہ کھرا سونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر اس شخص سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی جس کی ایذا رسانیاں آپ کے اہل خانہ تک کے بارے میں پہنچ چکی تھیں۔ اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا۔ اس پر اوس کے سردار نے خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیں، لیکن خزرج کے سردار پر حمیت غالب آ گئی کیونکہ عبداللہ بن ابی اسی قبیلے سے تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں قبیلے بھڑک اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشکل سے خاموش کیا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری سے اٹھ چکی تو رات کو قضاء حاجت کے لیے نکلی، ساتھ میں ام مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ وہ چادر میں پھسلیں تو اپنے بیٹے مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بد دعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا تو انہوں نے سارا قصہ کہہ سنایا اور بتلایا کہ ان کا بیٹا مستح بھی یہی بات کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور اپنے والدین کے پاس گئیں، اور جب یقینی طور سے بات کا علم ہو گیا تو رونے لگی اور خوب روئی۔ 2 راتیں اور 1 دن روتے روتے گزر گئے۔ اس دوران نہ نیند آئی نہ آنسوں کی جھڑی رکی۔ انہیں اور ان کے والدین کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا، یعنی پھٹ جائے گا۔ دوسری رات کی صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹھ کر خطبہ پڑھا، پھر فرمایا اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات معلوم ہوئی ہے۔ اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھم گئے اور انہوں نے والدین سے کہا کہ جواب دیں، مگر انہیں سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ اسے صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر لیٹ گئیں اور اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، ٹینشن ختم ہو گیا۔ وہ جو فکر تھی، وہ ٹینشن تھا جو منافقین نے 1 مہینے سے مسلسل مدینہ میں برپا کر کے رکھا تھا، وہ ختم ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی، اے عائشہ، اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھو، یعنی ان کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھتی، یعنی میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں تو صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔
اس موقع پر ان کی برات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی وہ سورہ النور کی 10 آیات ہیں، جو ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ سے شروع ہو کر 20ویں آیت ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم پر ختم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھیں ان کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کر خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا کہ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، اور وہ 2 صحابی حضرت حسان بن ثابت اور مصطح بن اثاثہ تھے، اور 1 صحابیہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے قدم پھسل گئے تھے اور انہوں نے بھی تہمت تراشی میں حصہ لے لیا تھا۔ باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائیں گے۔ تو آج سیرت کا یہ ٹاپک بس اتنا ہی رکھتے ہیں، تھوڑا غور و فکر کر آئیے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔